السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح کی پرواز کے حوالے سے ویڈیوز میں آج میں 10ویں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور مختلف موضوعات پہ جسم اور روح کی پرواز کے حوالے سے میں نے اس کا نام کیا ہے گفتگو کی۔ آج معیارات گننے سے جو روح کی پرواز کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ معاشرے میں جتنی بھی نقائص ہیں اور معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، معاشرے کی تباہی کا سبب جو یہی چیز ہے کہ جب معیارات گر جاتے ہیں، نااہل نکمے افراد اس مقامات پہ فائز ہو جاتے ہیں جہاں پہ انسانیت کی تضلیل شروع ہوتی ہے، اور یوں پھر معاشرے میں بے شمار خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا میرا مقصد خدا معیارات کا گر جانا اور اس کے معیارات گرنے سے جو روح کی پرواز میں جو کمی آتی ہے اس کے بارے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج میری 10ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس ویڈیو کے اختتام پہ میں وہ تمام ویڈیوز کے نمبر بھی گنواؤں گا جو میں نے اس کا نام کیا ہے بنائی ہے۔ تو لہذا معیارات گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ معیارات گرنے سے پہلے تو جب لا علمی علم کا اٹھ جانا، علم کا کام ہو جانا، حقائق پہ مبنی علم کا نہ ہونا، علم میں بگاڑ پیدا کر دینا، ایسا علم جو کردار کو بہترین اس مقام پہ پہنچا دے، بہترین مقام پہ پہنچا دے جہاں پہ انسان کی روح پرواز کرتی ہے، اس علم کے اٹھ جانے سے معیارات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پہلا میں نے پوائنٹ یہ بنایا۔ دوسرا پوائنٹ تربیت کا فقدان۔ جب معاشرے میں تربیت نہیں ہوتی تو حکمت و دانائی، نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ آپ کا کردار جو وہ آپ کا سیلف کنٹرول ختم ہو گیا، اور جب آپ کا سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، جب آپ خود کا محاسبہ نہیں کرتے بلکہ لانے بغاوت کر دیتے ہیں فطرت سے، اللہ کے قوانین سے، تو پھر کبھی بھی آپ نہ تو سیدھے راستے پہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اچھے شہری بن سکتے ہیں، نہ اچھے حکمران بن سکتے ہیں، نہ اچھے علماء دین بن سکتے ہیں۔ تربیت ہر جگہ پہ ضروری ہے۔ خواہشات نفس کا شکار ہو جانا۔ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے، اگر آپ کے پاس تربیت بھی ہے، مگر آپ جب اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، جب آپ خواہش نفس کا شکار ہوتے ہوئے اپنے لیے فائدے سمیٹتے ہیں، یا کوئی ملاوٹ مافیا کا کبھی راہ جاتا ہے، کئی ذخیرہ اندوزوں کا راہ جاتا ہے، اور کبھی انسان اپنے ہی جن مقاصد ہیں وہ انہیں سے انحراف کرتا ہے یا شارٹ کٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ خواہش نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ خواہش نفس کے حوالے سے میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواہش نفس سے روح کی پرواز کیسے کام ہوتی ہے، تربیت کا فقدان، پیر و مرشد، اس والے سے بھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی۔ تو آج حکمت الدنائی کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، تو اس کا نام کیا ہے، غربت بھی پھر جنم لے گی، اور پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے بھی معیارات گر جاتے ہیں، لوگ اپنے ہی اصول و ضوابط اور قواعد سے انحراف کر لیتے ہیں۔ اور جہلیت، پڑھے لکھے جاہل بھی اس کا نام کیا ہے، ایسے پڑھے لکھے جاہل جو اپنے شعور، فہم اور ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں، ان کو پڑھے لکھے جاہل کی کیٹیگریز میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کھانے پینے میں معیارات ہیں، اکثر میں یہ ذکر کرتا ہوں، آپ کی رہائش میں معیارات ہیں، آپ کے رہن سہن میں معیارات ہیں، مگر آپ کے جو کردار ہے، جس سے ایک انسان کا جائزہ ہوتا ہے، قابل جائزہ ہوتا ہے کسی کی شخصیت کا کردار، انسان کا کردار تسلسل کی لڑی میں پرویا ہوتا ہے، وہ صرف وعدوں نعروں کا ہی مرہون منت نہیں ہوتا، تو لہذا بڑے بڑے داموں کا مرہون منت کا کردار نہیں ہوتا۔ تو لہذا اگر آپ کردار ختم ہو جاتا ہے، روح کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، تو جسم کی آسائشیں آپ کو کچھ نہیں دے سکیں گی۔ میری ویڈیو اس والے سے بن رہی ہے کہ جسم اور روح کی پرواز کے حوالے سے بھی ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی۔ تو لہٰذا یہ تمام جو معیارات گر جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مرد و زن پہ مشتمل ہے یہ
سوسائٹی. اب کوئی اپنے آپ دیکھا جائے تو کردار ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے نظریات اور بندر بانٹ والے نظریات جنم لیتے ہیں اور اس کے تحت انسان نظریے کے تحت جینا سیکھتا ہے. تو لہٰذا آج میاں بیوی لنڈے کے منظر نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو ایک پیار تھا میاں بیوی کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے وہی ختم ہو گیا. تو کردار کی بجائے انسان جب ظاہری نمود و نمائش کی طرف جاتا ہے اگرچہ زر بھی ہے قاضی حجاجات مگر جب آپ زیادہ نمود و نمائش کی طرف جائیں گے تو کردار اور کردار مریں گے تو آپ کا سکون اطمینان بھی ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا جب مرد و زن جو ہے جو ایک فیملی چلاتے ہیں فیملیاں کیسے تباہ ہوتی ہیں ہم اس طرف آ رہے ہیں تو گھر میں خانہ جنگی کو لگتی ہے. اس کی وجہ کیا جب دونوں میاں بیوی آئیڈیل نہیں ہوتے جب دونوں میں خرابیاں ہوتی ہیں اور دونوں خرابیوں کے تحت ایک رشتے میں بنتے ہیں تو پھر وہ خرابیاں مزید خرابیوں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں اور یہ معاشرہ اور فیملی تباہ ہوتی ہے. تو لہٰذا سوشل میڈیا کے دور میں تربیت کرنا ناممکن نظر آتا ہے. آج کل کے دور میں تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. تو لہٰذا جب تربیت نہیں ہوگی تو پھر آپ خواہشات کا شکار ہو کے ہی اپنے خاندانی رشتے استوار کریں گے. اور قرآن بھی اچھوں کے لیے اچھے اور بری کو برائی کا درس دیتا ہے تاکہ جو ایک خانہ جنگی گھر میں نہ پیدا ہو جائے. ایک گھر میں ہی رائٹ اینڈ رانگ کی جنگ شروع نہ ہو جائے. جب دو شخصیات پرفیکٹ ہوں تو وہی بندی جائیں. جب دو غلط کو غلط کے ساتھ جوڑ دو تاکہ معاشرے کا تسلسل خراب نہ ہو. اب شوہر کا کام نہیں ہوتا کہ بیوی کی تربیت کرنا یا بیوی کا کام نہیں ہے شوہر کی تربیت کرنا کیونکہ جب ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. وہاں پہ خاندانی چکلشیں لڑائیاں حسد کینہ جنم لیتا ہے اور اس سچویشن میں اس صورتحال میں میاں بیوی کیسے اپنے آپ کو منواتے ہیں اور اچھا خاندانی تاثر پیدا کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا اب جتنے بھی ہم والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں معیارات گر رہے ہیں. پہلے رشتہ کرنے میں بھی معیارات گر گئے. اب اولاد پیدا ہوگی اور اب اولاد بھی اگر جائز ہوئی تو زبردست اگر جائز نہیں ہے اور غیر مثالی کردار نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ ایک بیج ہی غلط مل گیا. اوپر سے والدین جو ہے وہ بٹکے ہوئے ہیں. گھر میں لڑائیاں ہیں نظریاتی اختلافات ہیں تضادات ہیں بھٹکنا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ اولاد کی تربیت بھی غلط ہوگی. اور یہی نہیں جو خود بے ترتیب ہیں جن کی خود تربیت نہیں وہ اولاد کی کیا تربیت کریں گے. وہ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں وہ اولاد کو کیا رائے راست میں دیکھے گا. یوں بھٹکنے سے بھٹکنا پروان چڑھتا ہے اور یوں معاشرتی برائیاں معاشرتی خرابیاں معاشرتی خانہ جنگیاں اور پھر ایسی شخصیات جب بڑے بڑے کسی بھی جگہ پہ جاتی ہے کسی فیلڈ میں جاتی ہے چاہے وہ سرکاری غیر سرکاری ادارے ہوں یا کہیں تاجر کی حیثیت سے جاتی ہیں تو یہ خرابیاں ان کا احساس ہیں کیونکہ ان کی خود ہی تربیت یافتہ نہیں ہے اور ان کا سیلف کنٹرول نہیں ہے. ان کو خود پہ اپنا کنٹرول کھو دینے کی وجہ سے وہ اپنی شیطان کی مرضی سے ہانکے جاتے ہیں. وہ خواہش نفس کی مرضی سے ہانکے جاتے ہیں. ان کا خود سے کنٹرول نہیں ہوتا. تو لہذا جو والدین اچھے ہوتے ہیں وہ اولاد کی تربیت بہت اچھی کرتی ہیں تاکہ افراد معاشرہ اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے یا ایسے برے لوگ اثر انداز نہ ہو سکے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. ان کی روحوں سے اقرار لیا اللہ پاک نے کہ تم نہیں بھٹکو گے دنیا میں جا کے. اور اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی دی انبیاء بھیجے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نصیحتوں کا بھی سلسلہ جو ہے وہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی وجہ سے وہ دین بھی مکمل ہو گیا. تو لہٰذا اگرچہ ہدایت یافتہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کو خوشخبری کی نوید سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری مگر 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 یہ ہے کہ اب اللہ نے انسان کو بھیج دی ہے اور آج 99% لوگ بھٹک گئے ہوئے ہیں جو نہ علم استعمال کرتے ہیں اپنی برتری جتانے کے لیے نہ وہ تربیت پہ یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی اور پہ. اور 2% لوگ جو ہوتے ہیں جو صحیح رہنا چاہتے ہیں اچھے اللہ کے بندے رہنا چاہتے ہیں جو اچھائی پھیلانا چاہتے ہیں یا اللہ کی مرضی کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں پیٹ پہ پتھر مارنا چاہتے ہیں ان کو افراد معاشرہ اور نظام اچھا نہ ہونے کی وجہ سے برا بنا دیتے ہیں اور یوں معاشرے میں شیطانی کوفتیں پروان چڑھتی ہیں اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں
معیارات کے گرنے کا تسلسل ہے. والدین بھی تو کسی کے بچے ہوتے ہیں. اب والدین بٹکے ہوئے ہیں، اب وہ اس کے بچے بٹکے ہوئے ہیں. افراد معاشرہ میں مثالی نظام نہیں ہے. علماء دین کی لڑائیاں تانے میں نے، آپ کے حکمران بٹکے ہوئے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ معیارات گر رہے ہیں. معیارات گرنے سے شیطانیت پہنچ جاتی ہے. کیسے چلتی ہے وہ؟ مزید اس کا تسلسل آئے گا. تو کھانے پینے میں تو ہے، مگر افراد کے ہاتھوں میں ہے. اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے، ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد ہی بھٹک جائے گا تو اعلیٰ معاشرت کیسے پروان چڑھے گی؟ اب دیکھا جائے تو بھٹکی ہوئی اولادیں ہوں گی. پھر یہ اولادیں ہی ہوتی ہیں، یہ افراد معاشی ہوتے ہیں کہ جو آگے کسی نہ کسی شعبے میں جاتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اب دیکھا جائے تو جب نااہل، جاہل اور بے ترتیب سیاستدان ہوں گے، جو خواہش نفس کا شکار سیاستدان ہوں گے، صرف دعوے کرنے والے، تانے دینے والے سیاستدان ہوں گے، تو قوم بھی تانے دینے والی ہوگی، لڑائی جھگڑا کرنے والی ہوگی، خانہ جنگی کرنے والی ہوگی. اگر اچھے حکمران ہوں گے تو قوموں کی زندگیاں بن جاتی ہیں، قوموں میں اخلاقیات جنم لیتی ہے، مشکل سے مشکل حالات میں نکلنے کا ان کو سلیقہ ہوتا ہے. جیسے میں نے تحریک پاکستان سے استحکام پاکستان تک کا سفر میں کالم لکھ رہا ہوں، اس میں آپ میرا پڑھے فیس بک پہ جا کے محمد آصف جیز بٹ پہ، یا یوٹیوب پہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو خواجہ آن لائن 12 کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی تربیت یافتہ لوگ ہیں انہوں نے مثالی معاشرت کو وہاں. قائد اعظم کی میں نے رات کو لکھا، قائد اعظم نے بغیر تانا مینا دینے کے خالی ہاتھ پاکستان لے لیا تھا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، ادارے ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ بیجا ٹیکس عوام پہ لگنے کے باوجود ملک نہیں چل رہے، کردار زندہ نہیں ہے، اور شہید کی پرواز ہو رہا ہے، کرگس کا کی پرواز ہو رہا ہے. معیارات ہی گر گئے. اب جب معیارات ہی گر جائیں گے تو پھر کسی نہ کسی نے تو کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی عہدے پہ جانا ہے. تو پھر جیسا شخصیت ہوگی ویسا ہی تصور کریٹ کیا جائے گا اس شعبے سے ریلیٹڈ. اب اگر ہم دیکھا جائے تو یار میری آواز آ رہی ہے؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بتا دیں مجھے. میں بھی آواز کے بغیر ہی بول رہا ہوں کیونکہ بعض کا مائک جو ہے نا وہ خراب کرتا ہے. تو جب جاہل قسم کے حکمراں ہوتے ہیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جاہل لوگ نکمے کو سپورٹ کرتا ہے، قاتل کو سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح جس طرح کی ایپ ہوتی ہے، انسان اپنے گروہوں میں اڑتا ہے. کوے میں اڑے گا، شہین میں پرواز کرتا ہے، کرگس میں پرواز کرتا ہے. اس کا نام چڑیا کے خول میں پرواز کرتی ہے. شیروں کے ہی پاس رہتا ہے. اسی طرح گیدڑوں میں ہی رہتے ہیں. تو لہٰذا اقبال کا شہین اس لیے تنہا ہوتا ہے کہ اس کی پرواز اس قدر بلند ہوتی ہے، نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، وہ زاہدانہ زندگی گزارتا ہے، حرام نہیں کھاتا، مردار نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے. مرد مومن بھی جو ہے وہ خود اپنا رزق تلاش کرتا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا ہے اور اشیانہ نہیں بناتا، دنیا کی آسائشوں کی طرف راغب نہیں ہوتا. یہ چیزیں بھی انسان کی پرواز کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ آپ میں اس کا نام کیا ہے، آپ کی پرواز کیا ہے، آپ میں آپ کی جد و جہد کیا ہے، آپ کی نظریات کا تخیل کیا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں جو اقبال بھی گنواتے ہیں کہ کیا تن پروری کے لیے انسان اس دنیا میں آیا گیا؟ انسان اپنی پرواز بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے جذب و مستی کا وہ مقام حاصل کر لے کہ انسان اللہ کا نائب بن جائے اور پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر لے. جیسے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو حکومت دی. اللہ بھی کہتا ہے کہ جو نیک پاک ہیں وہی میرے بندے ہیں اور انہیں میں اپنا نائب بناؤں گا. جیسے صوفیہ کو بنایا، انبیاء کے بعد صوفیہ کی باری آتی ہے جنہوں نے وقت کے یزید و فرعونوں کو بچھاڑ دیا، کھا لیا. یہ روح کی پرواز اور اللہ کی مدد اترتی ہے ان کے ساتھ. تو علماء کا بے عمل ہو جانا، پھر بھی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر آپ کاپی پیسٹ سے اسلام نہیں پھیلتا جب تک کردار کی خوبصورتی سے آواز نہ نکلے. تو لہٰذا صوفیہ بھوکے رہتے ہیں، وہ زیادہ تبلیغ بھی نہیں کرتے، ان کی باتیں اثر کرتی ہیں اور ان کے نزدیک خدائی نظر آتی ہے. علماء دین 24 گھنٹے دین کا ورد کرتے ہیں، دین کے حوالے سے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو وہ مختلف محافل منعقد کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی باتیں دل پہ اس لیے اثر نہیں کرتی چونکہ ان کا طاقتور شخصیات سے وابستگی ہوتی ہے اور وہ ان سے وہ پیسہ لیتے ہیں مسجد چلانے کے لیے. اور پھر جب حرام حلال کی تمیز ختم ہوتی ہے، وہی طاقتور ایک طرف تو وہاں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف
मौलवी को पैसे दे के खुद उसको अल्लाह के नज़दीक साबित कर रहे होते हैं, जबकि वही मज़ालम कर रहे होते हैं। इसी तरह उलमा दीन हिस्सादार मज़ालम में बनने की वजह से वो खुदा की रहमतों के अमीन नहीं बनते, और जो वो लुकमा खाते हैं वो भी परवाज़ में कोताही का बायस बन जाता है। और यही नहीं, बेशुमार खराबियाँ जन्म लेती हैं और कौमें फिर बेअमल हो जाती हैं जब आपके हुक्मरान जो है वो तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, उलमा दीन भी तरबियत याफ्ता नहीं होंगे और म्यारात गिर जाएंगे, तो फिर कौमी तबाह हो जाती हैं। और इसीलिए म्यारात ख़त्म होने से शैतानियत रुआन चाहती है। आज देखें जैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे क़यामत के करीब हम पहुँची है, क्योंकि क़यामत की जितनी भी निशानी है वो काफ़ी हद तक पूरी होनी शुरू हो गई हैं। तो लिहाजा मैं चैलेंज करता हूँ कि कबीरा गुनाह जो करता है वो शैतानियत की तरफ परवाज़ करता है, बल्कि शैतान का बंदा बन के कबीरा गुनाह करता है। जैसे अल्लाह का शीर ठहराना, ईमान जब रत्ती बराबर भी नहीं रहता तो इंसान इस्लाम से या अल्लाह के दीन से कूच कर जाता है। वालिदैन का नाफरमान होना, फिर इस तरह कत्ल-ओ-गारत करवाने वाला, ज़िना करने वाला, जुल्म और ज़्यादतियाँ परवान चढ़ाने वाला, ईमान निकल जाता है। इस तरह बेशुमार कबीरा गुनाह हैं। बाज़ तो सरकार की हदीस से है कि मिलावट करने वाला और नहीं, हम में से नहीं, रिश्वत लेने वाला और देने वाला जहन्नमी, सरकार फरमा रहे हैं। और जितना मर्जी मौलवी को वो पैसा ऐसा बंदा दे दे कि उसको परमिट मिल जाए अल्लाह का बंदा होने के, सरकार के अहकाम का इनकार करने की वजह से वो खुशफहमी तो हो सकती है, पता नहीं है खुशफहमी की होती है, मगर वो हकीकत में अपनी बात है। तो लिहाजा ये देखा जाए तो एक कबीरा गुनाह, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फितरत भी माफ़ करती है उनकी तकसीरें छोटे मोटे गुनाह। हदीस मुबारक भी है कि छोटे मोटे गुनाह वज़ू करने से, नमाज करने से, अल्लाह का जिक्र करने से ख़त्म होते हैं। मगर जो कबीरा गुनाह है वो इसलिए नहीं माफ़ होते क्योंकि आप खुदा से लाने बगावत करते हो कि हम तुम्हें हकीकी बादशाह नहीं मानते, हम शैतानी कुत्तों को प्रमाण चढ़ाएंगे, शैतानियत को प्रमाण चढ़ाएंगे, गलत किस्म के झंडे को प्रमाण चढ़ाएंगे, तो अल्लाह ताला फिर आपको बहरा गूंगा कर देता है और अपनी रहमतों से दूर कर देता है। और ये मुआशरे में गैर मियारी मुआशरा प्रमाण चढ़ता है। एक तरफ सूफिया दरवेश होते हैं जिन पे अल्लाह की रहमतों के अमीन होते हैं, उनके पास ज़ाहिर सबाब नहीं होते, और दूसरी तरफ ज़ाहिबीन लोग होते हैं जो दुनिया इकट्ठी करते हैं और वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाते हैं। दरवेश को अल्लाह की रहमतें बरसती नज़र आती हैं तो वो मज़ीद दुनिया को अपने हाथ खींच लेता है, परे कर देता है और ख्वाहिशात नफ्स का शिकार नहीं होता। दुनियादार इंसान अपनी तन परवरी के लिए, अपनी ज़िंदगी की आसाइशों के लिए, अपने आप को और अपने कुंबे के लिए अजीब सी साजिशें तलाश करता है, मगर वो उसका रूहानी परवाज़ खत्म हो जाती है म्यारात गिरने की वजह से, और यूँ खुदा की वारगाह से दूर हो जाता है। फिर उसका हर फेल कोल ख्वाहिश नफ्स का, उसकी अच्छी बात भी ख्वाहिश नफ्स के ज़रिए से ही निकलती है, और यूँ फिर मुआशरे में बेशुमार खराबियाँ जन्म लेती हैं। और आज ये खराबियाँ नज़र आती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक आम से ख्वास तक का सफ़र तय करते हैं, जो ज़ाहिर बीन ख्वास हैं, जिनको लोग समझते हैं कि यही सब कुछ है, हर जगह पे खराबी। और यूँ क्योंकि तरबियत नज़र नहीं आती, जहाँ पे तरबियत नज़र नहीं आती परवाज़ ख़त्म हो जाती है, म्यारात गिर जाती हैं और यूँ मुआशरे भी तबाह हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि झूठ का दौरा शुरू हो जाता है जब म्यारात मुकम्मल तौर पे गिर जाते हैं, जैसा मैंने अपनी तमहीद बांधी है। फिर मुनाफ़िक़त जन्म लेती है, लालच, हसद, कीना, और एक दूसरी तरफ मर्द दरवेश जो भोग काटते हैं, जानो माल औलाद की कुर्बानी देते हैं, और अल्लाह ताला भी कहता है मैं तुम्हारी नुमाइश करूँगा, अगर तुम मेरी तरफ सफ़र करोगे एक हाथ तो मैं दो तरफ हाथ आऊँगा, अगर चल के आओगे तो मैं दौड़ के आऊँगा। फिर अल्लाह आज़माइश करता है और हम भी तुम्हारी माल जान से तुम्हारी आज़माइश करेंगे। और यही तो इश्क की तारीफ़ है कि अपना सब कुछ सरकार के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, और बताना मुतकब्बरीन को, हाज़दीन को कि तुम जिस चीज़ पे खुशियाँ मना रहे हो और जो ज़ाहिरीन हैसियत से देख रहे हो, हकीकत में ये चीज़ें और जो जिन चीज़ों पे हम मनाज़र तय करें रूह की परवाज़ के वादे से और बारगाह खुदा में कुर्बानियाँ देने से जो हमें जज्बो मस्ती का फ़ियात मिलती हैं और जो इश्क की मनाज़िल तय हो रही हैं, उनको दराक ही नहीं होता। और यूँ फिर यही वजह है कि अल्लाह ताला फिर खाली हाथ शख्सियात से मुतकब्बरीन को बिछाड़ देता है और बताता है कि मैं इनके साथ हूँ, और ये हर अदवार में हुआ है, हर दौर में यह हुआ।
جیسے داتا صاحب، خواجہ صاحب، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ظلم و زیادتیوں سے، اور یہ سلطان مدینہ، یہ امت محمدی کا دور دورہ ہے، مگر افسوس کے کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے، سرکار کی تعلیمات سے روشناس نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا احساس دل میں نہ اترنے کی وجہ سے، کیونکہ ہماری پرواز نہیں، تربیت نہیں، تو یوں ہمیں کچھ بھی تمہیں روح محمد کا احساس نہیں۔ ایک جگہ پہ شکوے میں فرماتے ہیں کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، حضور دہر میں وہ رسیدگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی۔ اقبال فرما رہے ہیں، اقبال پریشان تھے، امت مسلمہ کے مسائل کا حل کیسے نکلے گا، حکیم الامت، تو لہذا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈیر ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام نظام ختم ہو جاتا ہے تو شیطانیت قبضہ جما لیتی ہے، اور یوں پھر کیا ہوتا ہے، شیطانیت قبضہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جناب کہ معیارہ جب گر جاتی ہیں اور شیطانیت کا قبضہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، میں نے پوائنٹ نکالے ہوئے ہیں تاکہ وہ تسلسل نہ ربط نہ ٹوٹے جو پھر میں، اس لیے سچائی دم توڑ دیتی ہے، خوش فہمی بڑھتی ہے، جیسے بھی بتایا، بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے، بے معنی سوچوں کا تسلط، مرکزیت سے پرے چلی جاتی ہیں، شیطانیت کے ہاتھوں وہ فرد کھلونا بن جاتا ہے جو خواہش نفس کا شکار ہوتا ہے، جیسے جلال اس کو آتا ہے جو اللہ کا بندہ، جو غصے میں آتا ہے وہ حقیقت میں شیطانیت کا پیرو ہوتا ہے، تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ظلم و زیادتیاں، حیوانیت پروان چڑھتی ہے، اطمینان سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہ شخصیت نیم مردہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ احساس سے آری شخصیت، احساس نہ ہو تو انسان ہے پتھر، اور اللہ بھی فرماتا ہے جو ذاکرین ہیں، جو میرے بندے ہیں وہی حقیقی معنوں میں زندہ ہیں، باقی جنہوں نے مجھے جھٹلا دیا وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہیں، وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کوئی شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، اسی لیے پھر ان کی زندگی میں بھی تباہی لکھی جاتی ہے، تو پوری طور پہ تباہی لکھی جاتی ہے، اور پھر دعوے جنم لیتے ہیں، خوش فہمی کا شکار شخصیات پھر دعوے کرتی ہیں، تانا دیتی ہیں، طنز کرتی ہیں، فرونیت یزیدیت پروان چڑھتی ہے، سچائی دم توڑ جاتی ہے، شیطانی کا نظام پروان چڑھتا ہے، خدا کے عذاب آ جانے شروع ہو جاتے ہیں، پھر نحوستیں جنم لیتی ہیں، بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، رعایا کاری، پھر تہمتیں پروان چڑھتی ہیں، اور پھر یوں معاشرے میں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، جبکہ دین سمجھاتا ہے کہ پورا کا پورا دین ہی بلائی ہے۔ اب خواہش نفس کے حوالے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ میں آپ کو بنواتا ہوں، پہلی ویڈیو بنائی تھی میں نے مختلف اسی ترتیب کے ساتھ تھی، یا تھوڑی بہت ترتیب تبدیل بھی ہوگی، معذرت۔ اعلیٰ ظرفی اور روح کی پرواز، عشق سے خودی تک کا سفر، روح کے ذریعے جسم اور روح کی پرواز، جسم اور روح کی جنگ کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو آدھا گھنٹے کی پڑی ہوئی ہیں، جسم اور روح کی لذتوں کا احوال، جسم کی لذتیں کیا ہیں اور روح کی لذتیں کیا ہیں، روح کی پرواز کے لیے تربیت کتنی ضروری ہے، تربیت کے حوالے سے اگر پیر و مرشد کا کردار کیا ہے، آپ کے والدین کا کیا کردار ہے، خواہشات نفس کیا چیزیں اور قلب و نظر کی سچائی کیا چیز ہے، یہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ آج میری 10ویں ویڈیو معیارات کے حوالے سے بن رہی ہے، تو لہٰذا آج دعوے نظر آتے ہیں، قائد اعظم نے کبھی بڑا دعویٰ نہیں کیا تھا اور ہمیشہ پرواز میں ہی، تو لہٰذا یہ جتنی بھی خرابی ہے ہماری اپنی پیدا کرتا ہے، جب تک انسان اگر جتنا مرضی معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، صوفیہ نے بھی تنہا معاشرے کو بچھاڑ دیا اور کفر کے وانوں میں لرزت پیدا کر دیا، اگر معاشرہ تو آئے تو ہم تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہمیں تو سیلف کنٹرول ہونا چاہیے نا، مگر اگر آپ کا نظام میں معاشرت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی اس کا نام کیا ہے ٹھیک ہونا نہیں چاہو گے، اون ول آپ کی نیت کیا ہے وہ بھی تو ہونی چاہیے، مگر یہ اس شخصیت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کسی بھی شخصیت کے لیے، کہ ہر کوئی شخصیت اس مقام پہ فائز نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے برائیوں کے خلاف جا سکے اور معاشرے کی اصلاح کر سکے اور اپنا سیلف کنٹرول حاصل کرتے ہوئے، یہ صوفیہ کی صفت ہوتی ہے، اور بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لیتا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے میری پناہ مانگو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت دیتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے، برائیوں سے، نقائص سے جو معاشرے میں جنم لے رہے ہوتے ہیں، جب حیوانیت پروان چڑھی ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھتا ہے، مگر جو لوگ دیکھا دیکھی نقل مارتے ہیں ایک دوسرے کے اور ایب ٹرولتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ تانا میں نہ دے سکیں، وہ برائیوں میں بھی شکار ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جب سارا معاشرہ کافی حد تک بگڑ چکا تو وہ بھی بگڑ جاتے ہیں،
مگر اہل شعور اہل عقل جو ہوتے ہیں جن کو اللہ حکمت نہیں دیتا وہ نہیں بگڑتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پرے ہم جائیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور یوں ہماری پرواز ختم ہو جائے گی اور ہم بے حیثیت ہو جائیں گے، اور جب بے حیثیت ہو جائیں گے پشتانے پرواز ہو جائیں گی اور یوں دنیا و آخرت ختم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگرچہ انسان کو موقع دیتا ہے مگر ان کے لیے جو زیادہ حد پھیلاتے ہیں، فطرت ان کی تقصیریں معاف کرتی ہے چھوٹے چھوٹے، مگر یہ میں نے گنوایا تھا کہ یہ اعلان بغاوت ہے کہ آپ جان بوجھ کے گناہ کرو، جان بوجھ کے جھوٹ بولو، جان بوجھ کے ظلم کرو، جان بوجھ کے قتل ہو، یہ ظلم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان بغاوت ہے، اور باغی نہیں بخشا جائے گا۔ مگر جو انسان چھوٹی موٹی تو اللہ تعالیٰ، اور دیکھیں کوئی بھی ہم معاشرے میں، روڈ میں، کھانا پکانے میں، اوڑھنے میں چھوڑنے میں چھوٹی موٹی ہم سے غلطی صادر ہوتی ہے، بڑی بڑی غلطیاں نہیں صادر ہوتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں یا ہم جدت لانا چاہتے ہیں ان چیزوں میں، پہننے اوڑھنے میں چھوڑنے میں، حتیٰ کہ وہ آج کل کی ڈریسنگ تو بہت ہی اسٹوپڈ چلی جاتی ہے، وہ پھر اور طرف ٹاپک چلے، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار میں ہمیں غلطی نہیں لگتی، بلکہ چھوٹی موٹی غلطی بھی رہ جائے تو وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی، مگر ایک طرف کردار ہے کہ کردار نظر ہی نہیں آتا۔ ہر طرح کے شیطانی اوصاف جو قرآن نے گنائے ہیں وہ اوڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم بندہ رحمان، پھر یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، حقیقت میں نہیں مان ہوتی۔ آج کا چلو پر الفاق کا خون نہیں ملتا، اور 50 عشق لڑانے والی اور لڑانے والے اشاکات اور بٹکی ہوئی شکل، میں یقین کریں معذرت کرتا، میں ویڈیو بناتا ہوں، میں اکثر بہت سارے لوگ ملتے ہیں مجھے ویڈیو بنانے کے لیے، میں کسی کا انٹرویو یا کسی کو قائم پہ نہیں لیتا، ان کا عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ میری پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، اور میں بھی بعض کا ایسے کر رہا ہوتا ہوں یا ایسے کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں سمجھتا ہوں گوگل دم پیکٹا پڑے کسی سے۔ آج کل تو جو اللہ معاف کرے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی عورتیں، لیڈیز اور جینٹس حرکتیں کر رہے ہیں، اور جیسے خصوصاً اسپیسیفک طور پہ اپنی کیا کہوں نازک اعضاء تک کو کی طرف اشارے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کی ہوتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے پری پلانڈ ذہنی طور پہ معیاری طائفیں آنی شروع ہو گئی ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کہاں تک بھٹکنا اور کب تک تباہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا کسی سے عشق کرنا تو ایک علیحدہ سی چیز ہوتی ہے، مگر ہر ایک کے چکر میں پڑ جانا یہ طائف کا کام ہوتا ہے، کوئی ہیر کا یا عشق کی مسافر کا کام نہیں ہوتا کہ آپ ایسے ہی جس کے مرضی چکروں میں پڑ جائیں۔ اللہ نے، اور یہ جو کہتے ہیں عورتوں کا بڑا مقام ہے، میں کہتا ہوں عورتیں جتنی مرضی بڑی ہو جائیں مردوں کے نیچے ہی رہتی ہیں، کیونکہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور 4 رشتے ٹوٹ سکتا ہے، عورت تو ایک وقت میں ایک ہی شادی کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ آج الٹ صاحب ہو رہا ہے، عورتیں 50-50 ہزار 4 ہی ہوتی ہیں، اور مرد جو اچھے بھی ہیں وہ بھی ان کو بھی ایک پاک نہیں ملتی ہوتی، اور جو بٹکے ہیں وہ تو چلو بٹکے ہیں ہی مرد ہو نا، مگر اچھوں کو بھی چلو بر وفا کا خون نہیں ملتا، ان کو اچھی مل جائے تو یہ کیا ہے، معیارات گر گئے ہوئے ہیں، تربیت کا فقدان نظر آتا ہے اور بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ عجیب سے افسانے تراش لینا، بڑے بڑے دعوے کر لینا، یہ اچھی چیز ہے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں میری ویڈیوز میں بھی بعض کا تو جن کا میں بعض کا کیمپ پہ لیتا ہوں، بڑے عجیب سی اسٹوپڈ حرکتیں کر رہا ہوں، میں اسپیسیفک طور پہ ان کو وارن کر رہا ہوتا ہوں، وارن کرتا ہوں یار، وارننگ دیتا ہوں کہ یار ان عجیب حرکتیں نہیں دینی تاکہ غلط امپیکٹ پیدا نہ ہو۔ تو یہ میں جب سوشل میڈیا پہ عجیب حرکتیں دیکھتا ہوں، جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تماش بینی کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ افراد معاشرے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہو کر رہا ہے اور کس قدر سیلف کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ کوئی دیکھنے والا کیا امیج کنٹرول کرے گا؟ ان کی جتنے بھی حادث ناولہ بنتی ہیں یا بنتے ہیں ان کی ویڈیو کا تسلسل اگر نکالا جائے تو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا یار ان کے تو کردار کی پھیتی پھیتی ہوئی ہیں ہمارے بھی۔ تو لہٰذا مزے کی بات بتاتا ہوں، اتنی زیادہ بٹکی شخصیات ملتی ہیں اور پرپوزلیں بھیجتی ہیں اور کرتی ہیں کہ آصف جوید کی نظر میں آ جائے، مگر میں کہتا ہوں چلو اگر وفا کا خون ملے گا تو کسی نہ کسی کو اپنی کوئین بنانے کا دن یہ، مگر اس کے بارے میں یہ میرا معیار ہے، ورنہ شادی کا تسلسل، اب میں شادی کروں دوسری بھی کر سکتی، تیسری مجھے کیا ٹینشن ہے، مگر میں کہتا ہوں ایک کی چجدی لفظ وہ بہتر ہے بجائے اس کے 2 4 سنبھالنے، اور وہ بھی بغاوت پہ مبنی۔ یہی ہے نا، ٹینشن لے کے یار یہ اسٹوپڈ ہے، ڈبل مائنڈیڈ ہے، یہ اس طرح فوکس نہیں ہے شوہر پہ، تو بندہ کیا کرتا ہے، کہتا چلو جی معیارات گر گئے نا،
बंदा क्या करता है, फिर कहता है यार चल दूसरी कर लो, ये दिमाग सेट करो ना। मगर ये है कि जब सारी भटकी होंगी तो दूसरी तीसरी चौथी पंचवीं वो आप क्या वो चौकीदारी बनने वाला साहब रह जाता है फिर तो। और दूसरी बात ये चीज़ नज़र आती है कि अफसोस होता है जब ये भटकना होता है तो पकीज़ा माएँ पकीज़ा लादे जन्म लेती हैं, या पकीज़ा वालदैन ही पकीज़ा लादे जन्म देते हैं। वरना ये भटकना और ये ज़्यादातर फहाशी और बेहियाई की वजह से और ख्वाहिश नफ्स का शिकार होने की वजह से 99% जो है ना हमारे माशरे में जन्म लेती हैं कि आप ख्वाहिश नफ्स का शिकार होते हो, फिर आप अपन साजिशें बेमानी सी साजिशें उसके लिए आप गलत चीज़ें करते हो। और यही नहीं है, आपका जो बेराह रवी पे जाना और बेदगुमानियाँ पैदा होना, फिर इससे कत्ल वार जन्म लेती है। आज जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं, म्यारात गिरे हुए हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हुई हैं। तो लिहाजा जिसका शख्सियत का अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है, सच नहीं बोल सकती, जो शख्सियत अपने आप को मुस्बत पहलुओं पे उजागर नहीं कर सकती अपने, और जो शख्सियत बोलने से लेके उठने बैठने तक जिसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, वो शोहर के साथ क्या मोहब्बत करेगी। इसी तरह जो मर्द है वो उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, वो शोहर बीवी के साथ क्या मोहब्बत करेगा। इसीलिए वो उसी वक्त होता है कि जब आप एक आला मुकाम पे पहुंच जाते हैं, और जब जो औरतें या मर्द इस कदर घटिया सोच पे चले जाते हैं कि तू झुका जब गैर के आगे तान तेरा ना मानो, जब दिमाग फिती फिती हो गया किसी के आगे झुक गए तो फिर क्या रह जाता है। तो फिर ऐसे में वो शोहर या वो औरतें जो होती हैं, इन दोनों में कोई भी भटका हुआ हो तो उस घर में तो खाना जंगी या कत्लवार जन्म लेगी ना, क्योंकि सारे राज भी लीक हो रहे हैं, सारी चीज़ें भी खराबियाँ भी जन्म ले रही हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें, और यूँ क्या से कहाँ बात। लिहाजा ये चीज़ें बड़ी अजीब है कि माशा कैसे ठीक हो। इकबाल भी माशे को सीधा करते करते रह गए, बेचारों ने काफ़ी हद तक पाकिस्तान दे दिया। इकबाल की वो तो लड़ाई मिलाई है और ढेर किया पाकिस्तान का ख्वाब जो था, या जो पाकिस्तान की कौम की तरबियत के हवाले से कायद अल्लामा इकबाल जो चाहते वो अब देखा जाए तो कायद अल्लामा इकबाल ने भी जो नकास के वो आए थे उस दौर में, आज वो 99% बांट चुके हुए हैं। तो फिर वो अल्लामा इकबाल ने एक नए अंदाज से चीज़ें बयान की थी। आज मैं किरदार की खूबसूरती और रूह की परवाज़ के हवाले से एक नए अंदाज से लोगों को राग़ब कर रहा हूँ अच्छाई की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, ताकि मुआशरे में खराबियाँ कम से कम हो सके। मगर ये उसी वक्त होगा जब इंसान खुद को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहेगा। मगर अगर आप ख्वाहिश नफ्स का शिकार हैं और ये वो आज खुदा को नौज़ुबिल्लाह से अल्लाह ने बगावत किया होता है लोगों ने, तो वो मेरी बातों को क्या अहमियत देंगे, मैं तो उसका ही पैगाम फैला रहा हूँ ना। तो इसमें कौन होगा जो बेहतरी, और जब इतने सारे नकास होंगे जो मैंने गंवाए हैं तो फिर कोई भी ठीक पे रास्ते पे नहीं आएगा। खुदा हाफ़िज़।